آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق رائے کی کوششیں حتمی مراحل میں داخل، پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری، ارکان متفقہ ڈرافٹ سامنے آنے کے لیے پر امید، سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس بھی آج ہوگا۔ سپریم کورٹ نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء کی درخواست سے خارج کر دی۔ آپ رجسٹرار آفس کے اعتراض کے خلاف اپیل واپس لینا چاہتے ہیں یا اصل درخواست؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ وکیل حامد خان نے جواب دیا، دونوں ہی واپس لے رہے ہیں۔ عابد زبیری صاحب، آپ کا دوسرا کیس میں نے اپنے میعاد میں مقرر نہیں کیا، وہ بعد میں ہوگا۔ چیف جسٹس کا مکالمہ۔ منفی سیاست کرنے والوں نے شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے سنہری موقع پر انتشار پھیلانے کی کوشش کی، انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی نے ہمیں دنیا میں تنہائی کا شکار کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ آئی ایم ایف نے حالیہ استحکام پائیدار معاشی اصلاحات کا اہم موقع قرار دے دیا۔ پاکستان کی فی کس آمدنی میں سالانہ بنیاد پر 1.9% اضافہ۔ مالیاتی ادارے نے تعلیم اور صحت کا بجٹ کم ہونے کی نشاندہی کر دی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی ہدایت پر لبنان اور غزہ کے مظلوموں کے لیے امدادی سامان روانہ۔ این ڈی ایم اے کے مطابق کراچی ایئرپورٹ سے 12ویں کھیپ بھیجی گئی۔ لبنان کے لیے بھیجے گئے 100 ٹن سامان میں کمبل، دوائیں، اشیاء خورنوش شامل۔ تعلیمی اداروں میں ہراسانی کے واقعات، تحقیقات کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے طالبات کے نام اور ویڈیو وائرل ہونے پر آئی جی پنجاب سے جواب طلب کر لیا۔ ریمارکس یہ کہ کیا آئی جی پنجاب بے خبر تھے؟ کیا انہیں قانون کا پتہ نہیں جو تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہونے دیں؟ تمام افسران ریکارڈ سمیت کل طلب۔ ملتان ٹیسٹ کا تیسرا روز، پاکستان کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری، 3 وکٹیں گر گئیں۔ آف اسپنر ساجد خان کی گھومتی گیندوں نے انگلش بلے بازوں کو گھما دیا، 7 شکار کیے۔ انگلینڈ پہلی اننگز میں 291 رنز پر آؤٹ ہوا۔ بھارتی شیر گھر میں ڈھیر، بنگلورو ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کے خلاف 11 کھلاڑی مل کر بھی 50 نہ بنا سکے، 46 رنز پر آل آؤٹ۔ بھارت نے تیسرے کم ترین اسکور کا ریکارڈ بنا لیا، 5 کھلاڑی 0 پر پویلین واپس، 9 ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے۔ اور غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، امریکی مندوب کا لڑائی فوری روکنے کا مطالبہ۔ شمالی غزہ سے انخلاء کی خبروں پر تشویش کا اظہار، فلسطینی مندوب کا کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو نکال کر زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بڑی قانون سازی کے لیے میدان لگنے کو تیار، سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے۔ سینٹ کا اجلاس 3 بجے اور قومی اسمبلی کا شام 4 بجے ہوگا۔ آئینی ترمیمی بل ایجنڈے میں شامل نہیں۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا، ذیلی کمیٹی مشترکہ مسودہ پیش کرے گی۔ آئین میں ممکنہ 26ویں ترمیم کے خلاف تحریک انصاف کا کل ملک بھر میں احتجاج کا اعلان، سیاسی کمیٹی نے قومی اسمبلی اجلاس کے لیے بھی حکمت عملی طے کر لی۔ مرکزی قائدین کے علاوہ کوئی رکن شرکت نہیں کرے گا۔ عمر ایوب کہتے ہیں خصوصی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بھی مولانا فضل الرحمان سے مسودے پر مشاورت کے بعد ہی جائیں گے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق، راہگیر زخمی ہو گیا۔ مقتول اہلکار کی شناخت عبدالغفار کے نام سے ہوئی، جو ایس ایس پی کا گن مین تھا۔ زخمی ڈاکو دوران علاج دم توڑ گیا۔ کینیڈا کی خود مختاری اور سلامتی میں مبینہ مداخلت کر کے بھارت نے خوفناک غلطی کی، وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا بیان، کہا بھارت کینیڈا میں اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کی وسیع تر کوششیں کر رہا تھا، اپنے شہریوں کا بھرپور تحفظ کریں گے۔ اور ملتان ٹیسٹ کا تیسرا روز، انگلینڈ 6 وکٹ 239 رن سے اننگز آگے بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کا اسکور برابر کرنے کے لیے 127 رن درکار۔ پاکستانی اسپنرز نے انگلش بیٹرز کو گھیر لیا، ساجد کے 4، نعمان علی کے 2 شکار۔
بڑی قانون سازی کے لیے میدان لگنے کو تیار، سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے۔ سینٹ کا اجلاس 3 بجے اور قومی اسمبلی کا شام 4 بجے ہوگا۔ آئینی ترمیمی بل ایجنڈے میں شامل نہیں، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا، ذیلی کمیٹی مشترکہ مسودہ پیش کرے گی۔ آئین میں ممکنہ 26ویں ترمیم کے خلاف تحریک انصاف کا کل ملک بھر میں احتجاج کا اعلان، سیاسی کمیٹی نے قومی اسمبلی اجلاس کے لیے بھی حکمت عملی طے کر لی۔ مرکزی قائدین کے علاوہ کوئی رکن شرکت نہیں کرے گا۔ عمر ایوب کہتے ہیں خصوصی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بھی مولانا فضل الرحمان سے مسودے پر مشاورت کے بعد ہی جائیں گے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق، راہگیر زخمی ہو گیا۔ مقتول اہلکار کی شناخت عبدالغفار کے نام سے ہوئی، جو ایس ایس پی کا گن مین تھا۔ زخمی ڈاکو دوران علاج دم توڑ گیا۔ کینیڈا کی خود مختاری اور سلامتی میں مبینہ مداخلت کر کے بھارت نے خوفناک غلطی کی، وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا بیان۔ کہا بھارت کینیڈا میں اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کی وسیع تر کوششیں کر رہا تھا، اپنے شہریوں کا بھرپور تحفظ کریں گے۔ اور ملتان ٹیسٹ کا تیسرا روز انگلینڈ 6 وکٹ 239 رن سے اننگز آگے بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کا اسکور برابر کرنے کے لیے 127 رن درکار۔ پاکستانی اسپنرز نے انگلش بیٹرز کو گھیر لیا، ساجد کے 4، نعمان علی کے 2 شکار۔ بڑی قانون سازی کے لیے میدان لگنے کو تیار، سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج ہوں گے۔ سینٹ کا اجلاس 3 بجے اور قومی اسمبلی کا شام 4 بجے ہوگا۔ آئینی ترمیمی بل ایجنڈے میں شامل نہیں، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج پھر ہوگا، ذیلی کمیٹی مشترکہ مسودہ پیش کرے گی۔ آئین میں ممکنہ 26ویں ترمیم کے خلاف تحریک انصاف کا کل ملک بھر میں احتجاج کا اعلان، سیاسی کمیٹی نے قومی اسمبلی اجلاس کے لیے بھی حکمت عملی طے کر لی۔ مرکزی قائدین کے علاوہ کوئی رکن شرکت نہیں کرے گا۔ عمر ایوب کہتے ہیں خصوصی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بھی مولانا فضل الرحمان سے مسودے پر مشاورت کے بعد ہی جائیں گے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق، راہگیر زخمی ہو گیا۔ مقتول اہلکار کی شناخت عبدالغفار کے نام سے ہوئی، جو ایس ایس پی کا گن مین تھا۔ زخمی ڈاکو دوران علاج دم توڑ گیا۔ کینیڈا کی خود مختاری اور سلامتی میں مبینہ مداخلت کر کے بھارت نے خوفناک غلطی کی، وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا بیان۔ کہا بھارت کینیڈا میں اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کی وسیع تر کوششیں کر رہا تھا، اپنے شہریوں کا بھرپور تحفظ کریں گے۔ اور ملتان ٹیسٹ کا تیسرا روز انگلینڈ 6 وکٹ 239 رن سے اننگز آگے بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کا اسکور برابر کرنے کے لیے 127 رن درکار۔ پاکستانی اسپنرز نے انگلش بیٹرز کو گھیر لیا، ساجد کے 4، نعمان علی کے 2 شکار۔